بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی قید میں اور بالآخر رہائی۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے واقعات کو اس طرح لکھا ہے: قید سے رہائی کا واقعہ بھی آپ کی روشن کرامت ہے۔ بادشاہ جہانگیر نے خواب دیکھا۔ خواب کیا قسمت جاگ اٹھی۔ دیکھا کہ سید الخلق اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعسف اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جہانگیر تو نے کتنے بڑے شخص کو قید کر دیا۔ اس خواب کے فوراً بعد آپ کی رہائی عمل میں آئی، مگر دشمنوں نے پھر کچھ کہہ سن کر بادشاہ سے یہ حکم دلوا دیا کہ چند روز آپ ہمارے لشکر کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی لشکر میں شمولیت۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ قریباً 1 سال گوالیار کے قلعے میں قید رہے۔ قید کے دوران آپ کی حویلی، سرائے، کنواں، باغ اور کتابیں وغیرہ سب ضبط کر لی گئیں اور آپ کے متعلقین کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ توثق جہانگیری دفتر 3 صفحہ 372۔ آپ کی گوالیار میں یہ نظر بندی حق تعالی شانہ کی بہت سی حکمتوں اور دینی مصالح پر مبنی تھی۔ آپ نے یہاں اپنے رفقائے زندان میں تبلیغ و ارشاد کا کام پوری سرگرمی سے شروع کر دیا اور پس دیوار زندہ ان کی آواز اس بلند آہنگی سے بلند کی کہ گوالیار کے قلعے کے در و دیوار گونج اٹھے اور صحبت و تربیت کے فیض سے مشرب باسلام ہوئے اور سینکڑوں کیا ہزاروں قیدی ارادت و صحبت سے سرفراز ہو کر درجات عالیہ تک پہنچے۔ چنانچہ پروفیسر ارنالڈ نے اپنی مشہور کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے: بادشاہ جہانگیر کے عہد میں ایک سنی عالم احمد مجدد نامی تھے جو شیعی عقائد کی تردید میں خاص طور پر مشہور تھے۔ شیعوں کو اس وقت شاہی دربار میں بڑا اثر رسوخ حاصل تھا۔ ان لوگوں نے کسی بہانے سے انہیں قید کرا دیا۔ 2 برس وہ قید میں رہے اور اس مدت میں انہوں نے اپنے رفقائے زندان میں سینکڑوں بت پرستوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ پریچنگ آف اسلام صفحہ 412۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں تبلیغ اسلام کی سلسلے میں لکھا ہے: ہندوستان میں 17ویں صدی عیسوی میں ایک عالم دین جن کا نام شیخ احمد مجدد تھا، جو ناحق قید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے قید خانے کے ساتھیوں میں سے کئی 100 بت پرستوں کو مسلمان بنا لیا تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ قریباً 1 سال پس دیوار زندہ رہنے کے بعد جمادی الاخر 1029 ہجری بمطابق مئی 1620 عیسوی میں قلعہ گوالیار سے رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد جہانگیر نے حضرت کو اجازت دی کہ وہ چاہیں تو لشکر کے ساتھ رہیں اور چاہے تو گھر چلے جائیں۔ یہ جہانگیر نے حکومتی جھوٹ اور ڈپلومیسی کا اظہار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وقت تک ایک لحاظ سے نظر بند رکھا۔ بہرحال مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کے ساتھ رہنا قبول کیا۔ جہانگیر کا منشا بھی یہی تھا۔ اس طریقے سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سارے لشکر میں بلکہ ساری مملکت میں دعوت و تبلیغ کا موقع ملتا رہا۔ لشکر کے ساتھ قیام کے دوران آپ کو بادشاہ کو دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ چنانچہ مکتوبات کے 3 دفتر میں ایک خط بادشاہ کے نام ہے اور ایک خط میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو آپ نے مجلس شاہی میں کی تھی۔ فرماتے ہیں: عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان گفتگوؤں سے امور دینیہ اور اصول اسلامیہ میں سرم و تکاسل، سستی اور مداہنت کا دخل نہیں۔ باقی باری تعالیٰ کی توفیق سے ان محفلوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں جو خاص مجلسوں اور خلوتوں میں بیان ہوا کرتی ہیں۔ اگر ایک مجلس کا حال لکھا جائے تو اس کا پورا ایک دفتر بن جائے۔ خاص کر آج ماہ رمضان کی 17ویں رات کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اور عقل کے عدم استقلال اور آخرت کے ایمان اور اس کے عذاب اور ثواب اور رؤیت و دیدار کے اثبات اور حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاتمیت اور ہر صدی کے مجدد اور خلفائے راشدین کی اقتداء اور تراویح کی سنت اور تناسخ کے باطل ہونے اور جنوں اور جنیوں کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب کی نسبت سے بہت کچھ مذکور ہوا اور بادشاہ جہانگیر بڑی خوشی اور مسرت سے سنتا رہا۔ اسی اثنا میں اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر ہوا اور اقطاب و اوتار اور ابدال کے احوال اور ان کی خصوصیتیں وغیرہ بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بادشاہ سب کچھ قبول کرتے رہے اور کوئی تغیر نہ ہوا۔ ان واقعات و ملاقات میں شاید کوئی اللہ تعالیٰ کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گوالیار کی اسیری سے رہائی کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے قریب ہی رہے اور انہوں نے دین کی طرف راغب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ چنانچہ گوالیار سے رہائی کے 3 سال بعد بادشاہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے:
قلعہ گوالیار سے واپسی کے بعد قریباً 4 سال حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے لشکر میں رہے اور وہ بادشاہ کے ساتھ کشمیر اور کانگڑا بھی گئے۔ پھر لشکر کے ساتھ ہی آپ 1622 میں اجمیر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے مزار کی زیارت کی اور دیر تک مراقبہ کر کے روحانی فیوز و برکات حاصل کی۔ لشکر سے کبھی کبھی رخصت لے کر آپ سرہند تشریف لے جاتے اور رخصت ختم ہونے کے بعد واپس لشکر میں تشریف لے جاتے۔ بعض مکتوبات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لشکر شاہی کے ساتھ لاہور پہنچے، وہاں سے سرہند کوچ ہوا۔ سرہند میں حضرت نے بادشاہ کی ضیافت کی۔ حضرت کی خواہش سرہند رہ جانے کی تھی، لیکن بادشاہ نے آپ کی جدائی گوارا نہ کی، لہذا وہاں سے دہلی روانگی ہوئی۔ دہلی سے بنارس اور پھر اجمیر میں قیام رہا۔ وفات لشکر جہانگیری میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی شمولیت کو جو 4 سال رہی، اس نے جہانگیر پر کافی اچھے اثرات ڈالے۔ اسی وجہ سے جہانگیر کو آپ کے ساتھ گہری عقیدت ہو گئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جہانگیر آپ سے بیعت ہو گیا تھا، لیکن اس بات کا کوئی مستند تاریخی ثبوت نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اکبر کے دین الہی کے وہ ملحدانہ نظریات جو جہانگیر کو ورثے میں ملے تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے وہ سب کچھ ختم ہو گئے تھے، بلکہ اس کے اندر نئے دینی رجحانات پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس نے منہدم مساجد کو دوبارہ تعمیر اور مفتوحہ علاقوں میں دینی مدارس کے قیام میں بہت دلچسپی لی۔ 1031 ہجری میں قلعہ کانگڑا کی فتح کے موقع پر اس نے جس طرح اپنی اسلامیت کا اظہار کیا اور وہاں اسلامی شعائر کا اجرا کیا، جس کا تذکرہ توثق جہانگیری صفحہ 340 پر ہے، اس سے بھی اس کی ذہنی اور فکری تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ زبدۃ المقامات صفحہ 283 میں ہے کہ 1032 ہجری میں آپ اجمیر تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے صاحبزادان کو جو اس وقت سرہند میں تھے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: ایام انقراض عمر نزدیک و فرزندان دور، یعنی زندگی کے اختتام کے دن قریب ہیں اور فرزند دور ہیں۔ اس خط کا ملنا تھا کہ دونوں صاحبزادے فوری طور پر اجمیر حاضر ہو گئے۔ ایک روز دونوں فرزند خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم سے خلوت میں فرمایا: اب اس دنیا میں کسی طرح کی دلچسپی اور اس کی طرف کوئی التفات نہیں، اب سفر کے دن قریب ہیں اور اس دوسرے عالم کے خیال میں ہر وقت ذہن پر مستولی رہتا ہے۔ لشکر سے وطن واپسی پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا سرہند میں قیام 10 ماہ اور 9 روز رہا۔ جب آپ نے اجمیر سے سرہند مراجعت فرمائی تو آپ نے سرہند پہنچ کر تمام تعلقات سے کنارہ کشی اختیار فرمائی اور تمام لوگوں سے خلوت اختیار فرما لی۔ حضرت جہاں تشریف فرما ہوئے وہاں سوائے صاحبزادے اور 2-3 مخصوص خادموں کے، جن میں خواجہ محمد ہاشم کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اور آپ سوائے نماز پنجگانہ اور جمعے کے باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ سارا وقت ذکر اور فکر اور استغفار میں گزرتا تھا، گویا آپ باہما ہو کر بے ہما ہو گئے تھے۔ وسط ذی الحجہ سے ضیق النفس یعنی دمے کے مرض میں شدت سے گرفتار ہوئے، اکثر گریہ میں مصروف رہتے، اور جب ضعف کی شدت ہوتی تو زبان پر اللہم الرفیق الاعلیٰ کا ورد جاری ہو جاتا۔ اسی عرصے میں چند روز صحت کے ساتھ گزرے اور حاضرین اور معتقدین بلکہ صاحبزادوں کو بھی قدر سکون محسوس ہوا۔ اسی حالت میں اکثر فرماتے: ضعف کی شدت میں وہ حلاوت و لذت محسوس ہوتی ہے جس کا اس چند روزہ صحت میں پتہ بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں بکثرت صدقہ اور خیرات کی، بیماری نے غلبہ پا لیا اور روز بروز صحت کمزور ہوتی گئی۔ وفات سے 1 روز قبل فرمایا: میری تجہیز و تکفین میں سنت پر پورا عمل کیا جائے اور اس بارے میں کوئی سنت ترک نہ کی جائے۔ اسی طرح کچھ اور وصیتیں بھی ارشاد فرمائیں، اور 4 شنبہ کی رات 28 صفر المظفر 1034 ہجری مطابق 10 ستمبر 1624 عیسوی کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ غسل کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ آپ نماز کے طریقے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کو کتنا ہی الگ کیا جاتا ہے، وہ نماز کی کیفیت میں ایک دوسرے پر خود بخود آ جاتے۔ تجہیز و تکفین سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی۔ بڑے صاحبزادے خواجہ محمد سعید نے نماز جنازہ پڑھائی اور جسم مبارک کو آخری آرامگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ زبدۃ المقامات صفحہ 280۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جو دین کے سچے خادم ہوتے ہیں نا، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا، دین سکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیل میں چلے گئے، اب جناب ممبر ہو تو ہم بیان کریں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نا یہ چیز دے دینا، یہ چیز تبلیغ والوں میں نظر آتی ہے، آتی نہیں آتی؟ رکشے میں بیٹھے تو رکشے والے سے بات شروع کر دیں،
بس میں بیٹھے تو ان سے بات شروع کر دیں. لیکن اگر یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی، آپ یقین جانو ہم حضور کا دین سنتیں کتنی پھیلا سکتے ہیں. جیسے ایک تاجر کو آپ نے دیکھا نا، تاجر تجارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ہم نے دیکھا قبرستان میں بھی اگر برابر میں کھڑا ہوا کوئی آدمی مل گیا نا، کیا کام کرتے ہیں آپ، کیسے کرتے ہیں، وہ وہی شروع ہو گیا. اس کا ذہن ہر وقت یہی چل رہا ہے. تو بھائیوں، ہم علماء، اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب دیا ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے. اگر ہم صرف اس کا اہتمام کریں کہ دین سکھانے کا، دین پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے. اب دیکھو کوئی عامل بن گیا، بھائی عامل بن کے اگر کوئی ضرورت مند آپ کے قریب آیا ہے تو آپ اسی کو کسی طرح سے آپ سے عقیدت ہو جائے، تو ہمارا ذہن کس طرح کام کر رہا ہو کہ اس کو دین کے قریب کرنا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے. بولیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس یہ چیز اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے کہ ہم اتنے مخلص ہو جائیں اللہ کے دین کے ساتھ. الدین النصیحہ، الدین. لوگ آج اپنی کاروبار سے مخلص، اپنی دکان سے مخلص، اپنی تجارت سے مخلص، اپنے بیوی بچوں سے مخلص. اللہ کے دین کے ساتھ یقین جانے ہم لوگ مخلص نہیں. اگر ہمارا ذہن اسی طرح کام کرے جیسے ایک تاجر کا کام کرتا ہے، یار یہاں دین کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، ان بچوں کو میں دین پہ کیسے لگا سکتا ہوں، یہ آدمی مجھ سے آیا ہے میں اس کو دین پہ کیسے، میں کتنے لوگ ہم سے جوڑتے ہیں اپنی ضروریات کی وجہ سے، عقیدت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے کوئی دین کی بات نہیں کرتے، ان کو کوئی دین کی تشکیل نہیں کرتے. تو نہیں سمجھ رہے. اور یہاں حال کیا ہے، جیل میں چلے گئے تو تبلیغ، لشکر میں چلے گئے تو دین سکھانے، اپنا منصب کر رہے ہیں. تو آپ نیت کریں، ایک نیت. میں نے ایک اللہ والوں کی بات سنی تھی، بڑی سمجھ میں آ گئی کہ یار صرف یہ مت سمجھو کہ کسی کام میں لگ گئے، یہ نیت کرو کہ بانجھ بن کے نہیں مرنا ہے. بڑی پیاری لگی ہو، بانجھ بن کے. بعض لوگ ہوتے ہیں دین کے کام سے لگے لیکن آخری زندگی میں دیکھو بھائی کتنے بندے تیار کیے آپ نے، دیکھو تو کوئی تیار نہیں کیا. حضرت مولانا الیاس احمد اللہ بانجھ بن کے مرے؟ نہیں بن کے مرے، ایک امت تیار کر کے چلے گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چند بندے بنا کے چلے گئے. حضرت گنگوہی افراد تیار کر کے گئے، پھر وہ افراد پورا عالم تھے. کچھ سمجھ گئے؟ اب ایک ہم امام ہیں، بھائی کوئی پوچھے 20 سال سے امام ہیں، کتنے بندے تیار کیے؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم مدرس ہیں، اگر ہم اپنے طلباء کو دیکھیں، یار اتنے سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں لیکن سچ بات یہ ہے کہ میری محنت سے، اللہ کی توفیق سے کون سے طلباء ماشاءاللہ تیار ہوئے، ان کے اندر میں ایک یعنی ان کی اصلاح ہوئی، آگے ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہوئی، ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہوں. تو نیت کرتے ہیں آپ انشاءاللہ کہ کیا دو باتیں کہی میں نے، کیا کیا بانجھ بن کے. اس کے لیے ایک دعا بتا رہا ہوں، شروع ہو جائیں آج سے. رب، بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. آگے کیا ہے؟ واجعل لی، اے اللہ ایسی دینی خدمتیں لے لے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی نیک نامی ہو، اتنے اس کے اثرات ہوں مرتے قیامت تک. اس دعا کو مانگیں. اور کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں رہوں اے اللہ تو مجھے کیا بنا دے. اور تیسری ایک دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بولو آپ یہ اس کا اہتمام کر لیں. صحیح ہے، یہ 3 دعائیں قبول ہو گئی نا انشاءاللہ، مزے آ جائیں گے انشاءاللہ. قبروں میں ہوں گے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں فرد بن کے نہیں مرنا چاہتا، ایسے وارث ہوں جو اللہ آپ جو امانت ہمارے سینوں میں ہے، ایسے سینوں میں ہم منتقل کر کے مریں کہ سلسلہ کیا ہوتا رہے، آگے چلتا رہے. یہ 3 دعائیں بیٹا لے لو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق.